آئینی بینچ میں اور سپریم کورٹ میں کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ اچھا ویسے نا میں صدیقی صاحب چونکہ آپ آج کل امریکہ میں ہیں اور خوش ہیں کہ ماشاءاللہ ٹرمپ صاحب جیت گئے اور ہر چیز، اس لیے شاید سر آئینی ترمیم کا نتیجہ نکل چکا ہے اور آئینی ترمیم کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آئینی ترمیم کے بعد ہی چیف جسٹس بنے ہیں حضور، تو نتیجہ تو نکل آیا، اب آپ نے اس میں سے کیا نتیجہ نکالنا ہے، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ بھائی موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ خود آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس بنے ہیں، نہیں تو یہ تو جو صاحب جونیئر تھے، اگر آئینی ترمیم کو نہ تسلیم کیا جاتا، نہ اس کا نتیجہ اخذ ہوتا تو پھر چیف جسٹس صاحب کچھ اور ہوتے، کوئی اور ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہر کسی کی خواہش ہے، کسی کی خواہش کچھ ہوگی، کسی کی کچھ ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹم ہے، سسٹم میں اگر آپ کو اس سسٹم پہ اعتراض ہے، آپ معترض ہیں، تو آپ نے ایک ڈگنیفائی راستہ لینا ہوتا ہے، آپ سسٹم سے اختلاف کر کے نکل جاتے ہیں۔ جب ماضی بعید میں جب آئین ٹوٹے، جب ایمرجنسیز لگی، تو بہت سارے سپریم کورٹ کے ایسے ڈگنیفائی ججز تھے، یہ بھی ڈگنیفائی ججز ہیں سارے ماشاءاللہ، انہوں نے نہیں مانی بات، پی سی او کی طرح حلف نہیں اٹھایا، وہ سائیڈ پہ ہو گئے اور آج بھی وہ سائیڈ پہ اپنی ایک سٹینڈز کے اوپر کھڑے ہیں۔ سو آپ کو لائن لینی پڑتی ہے نا کہ یا آپ سسٹم کے بینیفیشری ہوں گے یا آپ سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ بیچ میں بھی رہیں اور پھر کہیں سسٹم کے اوپر بھی تنقید کریں، اس طریقے سے سسٹم چلا نہیں کرتے۔ سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آئینی ترمیم حضور آ چکی، آئینی ترمیم ایک ہی صورت میں ختم ہوگی، آئینی ترمیم میں ایک ہی صورت میں جو کنفیوژن ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اور وہ راستہ ہے پارلیمان کا، آپ نمبر لے آئیے، آئینی ترمیم کروائیے اور اس میں 26ویں آئینی ترمیم کو سب کو فارغ کر دیجیے، جیسے 18ویں آئینی ترمیم کے بہت سارے جو قانونی نکات تھے 19ویں ترمیم میں ایڈریس کر لیا گیا تھا۔